بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پتنگ باز سیریز میں دوسرے مشہور ترین استاد پتنگ باز حاجی خلیل صاحب کا انٹرویو میں آپ کو کتاب میں سے پڑھ کر بتا رہا ہوں، جو کہ رائٹر نے اس بک میں لکھا تھا۔ اس تنظیم کے دوسرے اہم رکن سینئر نائب صدر حاجی خلیل احمد ہیں۔ حاجی صاحب لمبے قد، گورا چٹا رنگ اور رعب شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں اور فن پتنگ بازی سے عشق کی حد تک لگاؤ رکھتے ہیں۔ وہ اپنی رام کہانی یوں بیان کرتے ہیں کہ مجھے بچپن ہی سے پتنگ بازی کا شوق تھا۔ بچے گڈیاں پسند کرتے مگر میرا رجحان پتنگ کی طرف ہی رہتا تھا، کیونکہ پتنگ کی مستانہ چال مجھے بہت اچھی لگتی تھی، جس کی وجہ سے یہ شوق پروان چڑھتا رہا۔ میں پتنگ بازی محنت اور لگن سے سیکھنے لگا اور اقبال پارک میں جا کر پتنگ بازی شروع کر دی۔ چونکہ پہلے شہر لاہور کے باسی اقبال پارک میں ہی پتنگ بازی کرتے تھے، تو زیادہ کھلاڑی ہونے کی وجہ سے باری بہت دیر سے آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ شوق پورا نہ کر سکتے تھے جس کی تمنا رکھتا تھا۔ لاہور شہر بہت وسیع آبادی والا شہر بھی بنتا جا رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنے علاقہ کی گراؤنڈ شاہ جمال میں پتنگ بازی شروع کر دی، جہاں پر دیگر بہت ہی پتنگ بازوں نے آنا شروع کر دیا۔ تب ہم نے گارڈن ٹاؤن کی گراؤنڈ میں پتنگ بازی کا اڈا جما لیا اور ابھی تک وہیں پہ کھیل جاری ہے۔ میں وقت کا بہت پابند ہوں اور متواتر 29 سال سے بلا ناغہ صبح کے وقت گراؤنڈ میں حاضری دیتا ہوں اور پتنگ بازی کرتا ہوں، آندھی ہو یا طوفان، عید ہو یا بقر عید۔ میں نے کبھی ناغہ نہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شوق کی انتہا ہے۔ میں نصف صدی سے زرعی کا کاروبار کر رہا ہوں اور کناری بازار میں کاروبار کرتا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دوسرے دوستوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کو خوش و خرم اور زندہ سلامت رکھے، آمین۔ یہ کاروبار مجھے ورثہ میں ملا ہے۔ حاجی صاحب سے کوئی ناقابل فراموش واقعہ پوچھا تو وہ گویا ہوئے، چونکہ یہ شوق بچپن سے ہی تھا، اور جب میں دوسری جماعت کا طالب علم تھا اور اسکول جا رہا تھا کہ مجھے راستہ میں پڑے 2 روپے مل گئے۔ میں باغم باغ گڈیوں کی دکان پر پہنچا اور وہاں سے پتنگ اور ڈور خریدی اور اسکول جانے کی بجائے سیدھا اقبال پارک چلا گیا۔ پتنگ بازی میں اس قدر محو ہوا کہ کوئی میرا بستہ چوری کر کے لے گیا، جس کی وجہ سے گھر سے بہت پٹائی ہوئی، مگر بچپن میں ایسی پٹائی کی کون پرواہ کرتا ہے۔ میں نے کبھی آگو مقابلہ نہ کھیلا ہے، کیونکہ میری طبیعت میں ٹھہراؤ ہے، غصہ بہت کم آتا ہے اور طیش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسی وجہ سے کبھی کوئی آگو مقابلہ نہ کھیلا ہے اور نہ ہی کبھی کسی نے مجھے چیلنج دیا ہے۔ البتہ مشہور مختلف ٹورنامنٹ میں ضرور حصہ لیتا رہتا ہوں۔ اظہر میموریل اور ججی میموریل ٹورنامنٹ 5-6 مرتبہ کھیلے ہیں اور دونوں مرتبہ فتح یاب ہوا ہوں۔ حسن شاہ کے ساتھ میرے بہت مقابلے ہوئے تھے، بہو شان کے ساتھ بھی زبردست مقابلے ہوتے تھے۔ گراؤنڈ میں آنے سے پہلے بھی کبھی کبھی کوٹھے پر پتنگ بازی کے مقابلے چیلنج کی صورت میں ہو جاتے تھے، اور ہمارے مقابلے اکثر شیخوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ ہمارے زیادہ تر اپنے حریف شاگرد خواجہ جاوید قاضی جہانگیر کے ساتھ تو بہت زور شور سے مقابلے ہوتے تھے، جس میں تمام اہل محلہ ڈول ڈمکوں کے ساتھ داد دیتے تھے۔ میں اپنے نامور استاد بہو افضل خان صاحب کا شاگرد ہوں، جو کہ استادوں کے استاد جلال الدین کے شاگرد ہیں۔ اسی وجہ سے میرے استاد محترم بہت اعلیٰ پتنگ ساز اور پتنگ باز ہیں۔ میں خود بھی اچھا پتنگ باز ہوں اور میرے حریف بھی مجھ سے پیچ لڑانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں نے کبھی کوئی فاؤل نہیں کھیلا ہے، صاف ستھرے پیچ کرنے کا عادی ہوں۔ میری پتنگ کٹتی ہے تو کٹ جائے، مگر اصول پتنگ بازی سے انحراف قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ ہماری کلب کے ممبر بننے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں آل پاکستان کائٹ ایسوسی ایشن کا سینئر نائب صدر ہوں اور میاں عبدالوحید صاحب ہمارے صدر اور خواجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہیں۔ ہم سب میں بہت اچھی دوستی بھی ہے اور انڈرسٹینڈنگ بھی، اسی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے ہیں اور بھائیوں جیسی محبت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری تنظیم پاکستان میں بہت مشہور ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ ممبرشپ بند نہ کرنی پڑے۔ میں سمجھتا ہوں یوں تو ہر عہدہ دار بہت ہی قابل اور ذمہ دار ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر خواجہ صاحب کی قابلیت اور محبت اور محنت کا کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے جو کارروائی اپنی اس ایسوسی ایشن کی خاطر کی ہے، اس نے ہماری تنظیم کو 4 چاند لگا دیے ہیں، اور ہم سب خواجہ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں ہمیشہ ان سے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ اللہ ہمارے ممبران کو، صدر اور سیکرٹری صاحب کو لمبی عمر دے، آمین۔ تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں،
اور دوستوں کے ساتھ فارورڈ ضرور کریں، اور بھائی کو دعا میں یاد رکھیں۔ پھر کسی اور بک میں سے کوئی مزیدار واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔